पे हमें मेकअप करनी चाहिए और इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कि ये होगी। हैदराबाद में बैठे हैं, मैं बड़ा करीबी ताल्लुक़ है हैदराबाद से। मैं पैदा तो कराची में हुआ था, लेकिन उसके बाद हैदराबाद मैंने अपनी पहली जमात किंडरगार्टन हैदराबाद सेंट बोनावेंचर से की। और इस जगह पे जहाँ आज खड़े हैं, मैंने बताया था कुछ दोस्तों को अभी कि मेरी ज़िंदगी की पहली फ़्लाइट भी हैदराबाद से कराची थी, इसी एयरपोर्ट से। एज यंग किड जब बस वो जहाज़ में बैठने का शौक था तो बिठा दिया था और मैं हैदराबाद से कराची गया था, तो वो यादें वाबस्ता हैं। और जो अमीनुल हक साहब ने एक बात कही, हैदराबाद शहर के लिए हुकूमत सिंध की पूरी कोशिश है, लेकिन माजी में भी, चाहे वो सदर आसिफ अली जरदारी हो जब वो सदर थे, उन्होंने भी हैदराबाद के लिए स्पेशल स्कीम्स दी थी, चाहे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हो, और आज आप आए तो हमें पूरी उम्मीद है कि आप भी, जैसे अमीनुल हक साहब ने कहा, कि हैदराबाद के लिए पैकेज और बड़ी स्कीम का ऐलान करके जाएंगे। बाकी जो मैं सक्खर में बताया, मौलाना साहब ने जिक्र किया कि बीच में लोग आए थे ना, उनका जिक्र करना भी मुनासिब नहीं समझता है, इसलिए कि उनसे कोई उम्मीद ही नहीं थी, सिंध के लोगों को तो खास तौर पे, लेकिन पूरे पाकिस्तान के लोगों को उनसे कोई उम्मीद ही नहीं थी, इसलिए उनसे कभी मांगा भी नहीं, उनसे कभी कहा भी नहीं। हाँ, अपने हक की बात जरूर की उनके सामने, लेकिन आपसे अपना समझ के हम अपने हिस्से से ज्यादा मांगेंगे ताकि हमें यहाँ पे मिले लोगों की खिदमत करने के लिए। प्राइम मिनिस्टर साहब, मैंने सक्खर में जिक्र किया था दो तीन चीजें, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हमारे थे, मौलाना साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ, वो खुद हैदराबाद तशरीफ लाए, हमने मीटिंग्स की। तहफ़्फ़ुज़ यही था कि जी पूरे पाकिस्तान में नॉर्थ से साउथ तक, जैसे आपने फरमाया था सक्खर में भी, यहाँ तो पब्लिक एक्सचेकर से ही लोन्स लेके, या फिर ADB से हमने इशाराएं बनाई, लेकिन जब हम सिंध में दाखिल होते हैं तो सक्खर से हैदराबाद भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और हैदराबाद से कराची भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है, अच्छी बात है, हम खुद बड़े प्रोपोनेंट्स हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के, लेकिन इसमें जरूर वो फाइनेंसिंग अरेंज करने में डिले होती है। मौलाना साहब ने और उनकी टीम ने हमें बताया था कि नहीं जी, डेवलपर अपनी इक्विटी से काम शुरू कर देगा, तो हमने कहा जी बिस्मिल्लाह, ये काम शुरू हो। जो अभी जिक्र हुआ कराची से हैदराबाद, ये सुपर हाईवे बना था 1970s में, वो भी मुझे याद है कि शायद पहले या दूसरा दिन था, मैंने इस सड़क पे कराची से हैदराबाद ट्रैवल किया था, पहले हफ्ते में, आई एम श्योर दैट, याद नहीं। और उसके बाद ये डिवलाइज हुआ, उसको भी 25-30 साल हो गए जब ये 4 लेन बनी, पहले 2 लेन थी। इसको एक हाईवे की सूरत में, नॉट एज ए मोटरवे जैसे हम कहते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में FWO ने को दिया गया और ये बना, और इससे कराची, हैदराबाद, बल्कि पूरे पाकिस्तान के लोग खुश नहीं हैं। एक तो इसकी क्वालिटी, उस पर काफ़ी एतराज़ात लोगों के लगते रहे। सेकेंडली, ये फ्री एक्सेस है, यहाँ पे एक्सीडेंट्स अभी भी, डिस्पाइट कि ये मोटरवे होते रहे, और मोस्ट रिसेंट में आपको बताऊं, मैं और भी जिक्र करूंगा, दो वो नॉट एग्जैक्टली हाईवे की वजह से, लेकिन एक्सीडेंट हुआ था जहां तकरीबन मेरे ख्याल 18 लोग थे जो खैरपुर नाथन शाह के फ्लड अफेक्टीज थे। वो वापस खैरपुर नाथन शाह जा रहे थे, तो यहाँ पे उनकी बस को आग लग गई, एक्सीडेंट हुआ और 18 लोग जहाँ बहक हो गए थे। इस वजह से ज़रूरी है, जैसे कि फेडरल मिनिस्टर अमीन साहब ने कहा, कि इसके लिए प्लान किया जाए कि ये प्रॉपर, नहीं तो ये अभी भी, मैं आपको बता रहा हूँ, ये 140 किलोमीटर के करीब होगा, 150 किलोमीटर, ये अभी भी आपकी नॉर्थ साउथ कनेक्शन जो है उसमें एक ब्लैंक रहेगा। तो इस पे जरूर NHA गौर करे और इसको कंसिडर करे। दूसरा, प्राइम मिनिस्टर साहब, एक NHA से मैंने कहा था कि बाकी शिकवा शिकायतें मैं हैदराबाद में करूंगा। जब सिंध में एंटर होते हैं तो NHA के प्रोजेक्ट्स बहुत ही स्लो डाउन हो जाते हैं, कंप्लीट नहीं होते। और मैं खास तौर पे 2 सड़क का जिक्र करूंगा। एक सड़क तो यहीं से शुरू होती है जहां हम खड़े हैं, तकरीबन यामशोरों से सेवन जाने वाली सड़क,
جو ڈیولائز کرنی تھی. یہ 90s میں پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں سڑک بنی تھی. اس کو ڈیول کیریج وے کے لیے میں نے میاں نواز شریف صاحب سے 2017 میں ریکویسٹ کی کہ جی یہاں پہ بہت ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں, اس کو آپ ڈیولائز کریں. اس وقت اسحاق ڈار صاحب کرنٹ فائنانس منسٹر, اس وقت بھی فائنانس منسٹر تھے, انہوں نے کہا, اور میں نے ان سے کہا تھا کہ جی جو شہباز قلندر کے لوگ جاتے ہیں زائرین, ان کو تکلیف ہوتی ہے, تو انہوں نے کہا جی شہباز قلندر کے ماننے والوں میں سے آپ بھی ہیں, تو سندھ حکومت آدھے پیسے دے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ فیڈرل پروونشل گورنمنٹ نے کسی فیڈرل پروجیکٹ میں کنٹریبیوٹ کیا ہو. وہ روڈ بننے کی چاہتے تھے, وہ ضروری تھا, ہم نے کمٹ کیا. اپریل 2017 میں, آج سے کتنے سال ہو گئے, اب 5.5 سال سے زیادہ ہو گئے, اپریل 2000 اس وقت NHA نے ایسٹیمیٹ کیا یہ 14 ارب روپے کی یہ سڑک بنے گی, ڈیولائز ہوگی, 7 ارب آپ کا حصہ بنتا ہے. ہم نے کہا جی ہم دے دیں گے. NHA سے جواب آیا, اور یہ سب رائٹنگ میں, کہ نہیں جی ہم ایسے شروع نہیں کریں گے, آپ 7 ارب روپے جمع کرائیں تو پھر ہم اپنی ڈیزائن اور پلاننگ سٹیج شروع کریں گے. 17 اپریل 2017 7 ارب روپے سندھ حکومت نے فیڈرل گورنمنٹ کو دیے. واحد موقع جب دیے گئے پیسے, ایک فیڈرل پروجیکٹ ہے, ہائی وے ہے, نیشنل ہائی وے ہے, 7 ارب روپے دیے گئے. اور اس کے بعد پلاننگ وغیرہ شروع ہوئی. ابھی کہا تھا کہ آخری افتتاح بڑی شاہراہ کا, گراؤنڈ بریکنگ بڑی شاہراہ کی میاں نواز شریف نے کی. یہ ناچیز بھی اس سڑک کی نومبر 2017 میں گراؤنڈ بریکنگ پہ آیا تھا. وہ بھی ایک اچھی ڈیول کیریج وے ہے, 5 سال گزر گئے اس کو, ڈسپائٹ پیسے دینے کے ہمارے. اس سڑک کو کیا کیا کہ 200 میں بانٹا, 128 کلومیٹر ہے, 64 کلومیٹرز کا کہ جی پروونشل گورنمنٹ کے پیسوں سے NHA بنائے گی, اور باقی 64 کلومیٹرز فیڈرل گورنمنٹ خود بنائے گی. پہلے جو 64 کلومیٹرز تھے اس کے 3 انہوں نے کیے پیکیجز, اس میں سے پیکیج 1 اور 2 کمپلیٹ ہے, تقریباً 40 کلومیٹر سڑک کمپلیٹ ہے. 24 کلومیٹر سڑک کا آج تک وہ ایک ٹینڈر ہوا کینسل ہوا, دوسرا ٹینڈر ہوا کینسل ہوا, اور وہ ابھی تک ویسے ہی پڑی ہے. باقی جو 64 کلومیٹرز تھا ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے لون سے بنایا, وہ بھی اپس اینڈ ڈاؤنز آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں. 5 سال میں ابھی کہتے ہیں تقریباً 60-70% اس کا کام ہو گیا ہے. اس سڑک پہ پرائم منسٹر صاحب پچھلے 5 سال میں, ایگزیکٹ تعداد تو میں اس وقت نہیں بتا سکوں گا, بٹ ہنڈریڈز میں ڈیتھس ہوئی ہیں. وہ روڈ پراپر, ٹریفک بہت ہے اس روڈ پہ. اور میں نے جو سابقہ وزیر اعظم تھے ان کو میں نے ایک دن تو تھوڑا سا تو یہ کہا تھا کہ یہ ساری آپ کی ذمہ داری ہے جو اس پہ ڈیتھس ہو رہی ہیں, اس لیے کہ آپ نے, اور میں نے یہ بھی کہا تھا ان کو, میں نے پہلے سال میں ان سے کہا تھا اگر آپ سے نہیں بنتا یہ روڈ آپ سندھ حکومت کو دیں, ہم بنا دیں گے نیشنل ہائی وے کا روڈ, ہاں ہمیں اپنے پیسے بھی واپس کریں اور جو باقی 7 ارب دینے وہ دیں, ہم آپ کو بنا کے دیں گے. اس لیے کہ سندھ حکومت نے ایک چیلنج لیا تھا. ہم نے 64 کلومیٹر سانگڑ سے نواب شاہ 2.5 مہینے میں سڑک بنائی تھی اس وقت. یاد ادھر لوگ ہوں گے جو ادھر بیٹھے, جو ادھر سب گزرے ہوں گے. ہم نے کہا آپ ہمیں دیں, ہم آپ کو بنائیں گے, اس لیے کہ ہمارا روڈ نیٹ ورک, اور میں یہ چیلنج سے کہہ رہا ہوں پرائم منسٹر صاحب کہ جو NHA کی کوالٹی ہے سندھ کے اندر روڈز کی, اس سے بہتر کوالٹی کے روڈ سندھ حکومت بنا رہی ہے. اور آپ آگے دیکھ لیں, چاہے وہ حیدرآباد میرپور خاص ڈیول کیریج جو ہم نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ بنایا ہے, ٹھٹا کراچی ہے, کئی اور سڑکیں ہیں جو کہ سندھ حکومت نے بنائی. اور میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ, اور ایک اور آپ کو اگزامپل دیتا ہوں, میرپور خاص سے عمر کوٹ NHA نے روڈ بنانا ہے, صدیوں سے نہیں تو دہائیوں سے بن رہا ہے وہ روڈ, اور اس کی حالت ابھی پھر میں موجودہ فلڈز میں گیا تھا, ایسی نہیں, وہ لگتا ہے کسی لوکل گورنمنٹ نے بنایا ہے راستہ. تو میں مولانا صاحب سے کروں گا, ان کے کوئی اس میں قصور نہیں ہے, لیکن مولانا صاحب میں آپ سے ریکویسٹ یہ ضرور کروں گا کہ NHA کو کہیں کہ اپنی کوالٹی روڈز کی بہتر کرے, خاص طور پہ جب صوبہ سندھ میں آتی ہے. وہ پرابلی ٹیک اس فار گرانٹیڈ, اور ہمارا ان پہ اثر رسوخ اتنا نہیں رہتا.
اور ہمیں یہ سڑکیں جو ہیں یہ بہتر بنا کے دیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ریکویسٹ پرائم منسٹر میں کرنا چاہتا ہوں کہ جو جام شوروں سے سیون راستہ بن رہا ہے اس کے بعد سیون سے آگے ڈیول کیریج وے ہے بنا ہوا بالکل بارڈر تک, پھر بلوچستان میں بھی اور پنجاب تک, یہ بڑا اچھا آلٹرنیٹ روڈ ہے. سیون بہت بڑا شہر ہے اور سیون کے اندر سے وہ پھر 2 لین کا بن جاتا ہے اس لیے کہ وہ شہر کے بیچ میں سے گزر رہا ہے. سیون بائی پاس وہ اگر آپ اگلی اے ڈی پی میں چودھری صاحب آپ سے ریکویسٹ کروں گا یہ ایڈ کریں تاکہ وہ جو 4 لین روڈ ہے وہ 4 لین روڈ آگے جا کے کنیکٹ کرے سیون سے آگے جو ہائی وے جا رہا ہے اس کو, اور سیون بائی پاس بنے. ادروائز ایک باٹل نیک بھی ہو جائے گا اور اس شہر میں وہ سکت نہیں ہوگی کہ اتنی ٹریفک کو پھر وہ شہر تقریباً بیچ میں سے وہ گزرتا ہے وہ برداشت کر سکے. پرائم منسٹر صاحب زیادہ وقت نہیں ہوں گا. فلڈس کے بارے میں ادھر بھی میں نے بات کی تھی تو دوبارہ کہوں گا آپ کی شکر گزار ہے. فیڈرل گورنمنٹ نے بڑی ہماری مدد کی اور لوگوں کی مدد کی. آپ خود تشریف لائے, کئی بار آئے اور آپ نے بھی کہا ہے اگلے ہفتے پھر انشاءاللہ تعالی آپ پروگرام بنا رہے ہیں کہ جو فلڈ افیکٹڈ ایریاز میں جائیں گے. ابھی تک لوگ تکلیف میں ہیں, ابھی تک لوگوں کے گھر گرے ہوئے ہیں. میں ریپیٹ نہیں کروں گا جو پہلے بات کی تھی. انشاءاللہ تعالی آپ کی مدد سے, آپ کے ساتھ مل کے, آپ کی رہنمائی میں ہم ان لوگوں کو گھر بنا کے دیں گے. جو سیلاب سے نقصان ہوا ہے انشاءاللہ تعالی وہ ان کا پورا کریں گے. آخری 2 چیزیں, ایک تو سیکرٹری صاحب نے نیچے نے کلیریفائی کر دیا تھا کہ ٹول اس پہ وہی لگے گا جو باقی ٹولز پہ لگ رہا ہے, یہ نہیں کہ پی 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 میں ہو رہا ہے تو وہ ٹول بڑھا دیا جائے. اور ایک اور چیز جو میں نے سکھر میں بھی کہی تھی, ادھر بھی سیکرٹری صاحب نے ذکر کیا کہ 25,000 نوکریاں اس سڑک کو بننے میں کریٹ ہوں گی. یہ 25,000 نوکریاں حیدرآباد سے لے کے